والسماء ذات البروج. چلیے لیوز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے ریلیز. اور دیکھیے اس کے لٹرل میننگ کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پیچھے آپ نے بڑا ٹائٹلی پکڑ کر رکھا ہوا تھا، بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو آپ اس ویک ریلیز کریں. اب دیکھیے یہ سب کے لیے ڈیفر کرے گا. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی آئیڈیا کو بہت ٹائٹلی پکڑا ہوا تھا، آپ شیئر نہیں کر رہے تھے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کسی انسان کی کسی بات کو بہت ٹائٹلی پکڑا ہوا تھا. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو اینڈ کرنے کی ضرورت تھی، ایک نئی بگننگ کرنے کی ضرورت تھی، آپ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ پرانی چیزوں کو آپ نے بہت ٹائٹلی ہولڈ آن کیا ہوا تھا یا پھر لیٹ کو نہیں کر پا رہے تھے. تو براڈر لیول کے لیے یہ کارڈ اینڈنگ بگننگ کی بات کرتا ہے، یا تو ایسا ہو رہا ہے یا پھر کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اوور آل یہ ویک نیوٹرل رہتا ہوا دکھ رہا ہے، جہاں پہ کچھ بھی گریٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی خراب نہیں ہو رہا ہے. انفیکٹ میں کہوں گی اگر آپ جو بھی چیزیں آپ کو سرو نہیں کر رہی ہیں ان کو لیٹ گو کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ان چیزوں کو بہت ٹائٹلی ہولڈ آن کیا جو آپ کو سرو نہیں کر رہی ہیں تو یہ ویک آپ کا خراب جائے گا. لیکن اگر آپ لیٹنگ گو والی انرجیز میں رہیں گے، انفیکٹ میں کہوں گی گوئنگ ود دا فلو والی انرجیز میں رہیں گے، نہ تو کسی چیز کو بہت ٹائٹلی پکڑیں گے نہ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کریں گے، تو یہ ویک آپ کا ٹھیک ٹھاک جائے گا. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے 5 آف کپس کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے پرسنل فرنٹ میں آپ کے حساب سے نہیں چل رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں. کسی چیز کو لے کر افسوس رہ سکتا ہے، کسی چیز کو لے کر ریگریٹ رہ سکتا ہے، کسی چیز کو لے کر تھوڑے سے مایوس ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کارڈ کو بہت کلیئرلی دیکھیں تو دیکھیے 3 کپ ضرور گرے ہوئے ہیں لیکن پیچھے 2 کپ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو فگر ہیں صرف جو گرا ہوا ہے اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. اور کچھ ایسی ہی آپ کی انرجیز رہ سکتی ہیں جو چیزیں خراب ہیں، خراب ان دا سینس کی جو چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چل رہی ہیں، جن چیزوں میں چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، آپ ان پہ ہی اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ جو آپ کو پیچھے سے اچھی چیزیں آفر ہو رہی ہیں آپ ان کو مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو جب بھی یہ کارڈ آتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنی انرجیز میں شفٹ لانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنا فوکس بدلنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں آپ کے حساب سے چل رہی ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں ان پہ آپ زیادہ اٹینشن دیں. ایسا کریں گے تو جو پیچھے آپ کا نقصان کسی بھی لیول پہ ہوا آپ اس کو بھی ریکور کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نقصان پہ ہی فوکس کرتے رہیں گے تو جو پیچھے آپ کی اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ مس کریں گے. تو اس چیز پہ اگر آپ اٹینشن دیتے ہیں پرسنل فرنٹ آپ کا اچھا جائے گا، اور اگر اس چیز پہ آپ نے اس چیز کا نہیں خیال رکھا تو پھر تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے نیپچون کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل شیڈز آف بلو گرین اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا تھرسڈے. تو یہ تھا آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل، اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور. پہلا ستارہ لیو یعنی برج اسد، اور انفارچونیٹلی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے اور انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے بالکل اپنا ایک روڈ میپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس ہفتے کی تاریخیں نوٹ کر لیجئے. یہ آخری مشکل ہفتہ، اللہ نہ مشکل کرے، ہماری دعا اور صدقات سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ستاروں کی زبان میں 20th آف اکتوبر سے کیلنڈر کو نہ دیکھیے گا، آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. 29th آف اکتوبر تک میں آپ کا ہاروسکوپ لے کے چلوں گی. تو سب سے پہلے ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم تاریخوں پہ بات کرتے ہیں. لیوز 20th آف اکتوبر سے لے کے 24th آف اکتوبر تک آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے تاکہ کوئی بھی ستارے کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کے اندر کسی کے رویے کی مایوسی نہ ڈالے، کسی چیز کی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو تنگ نہ کرے، آپ کے دماغ پہ کوئی زور نہ آئے. ٹریفک میں محتاط رہیے گا، جو بھی سواری آپ چلاتے ہیں SOPs فالو کیجیے گا. تو 24th کی تاریخوں تک آپ نے صدقہ دینا ہے.
اللہ سے امان مانگتے رہنا. یہ 5 تاریخیں ہیں صرف اور 3 زیادہ ہیں, یعنی 22، 23 اینڈ 24. تو اللہ سے امان مانگ کے اپنا حصار کر کے گھر سے نکلنا, یہ آپ نے ذرا سی ایک احتیاط کرنی ہے. 25 سے لے کے 29 اکتوبر تک پھر میرے لیوز جو ہیں وہ سیف ہیں اللہ کے فضل سے. پھر ان کے لیے کوئی ستارہ بھی یہاں ڈسٹربنگ نہیں ہے, جو ہے ذرا خود بھی پیسفل زون میں نظر آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ 27، 28 اور 29 میں کوئی فائنینشیل جو ہے ریلیف آپ کو جو ہے پیسفل کر کے چلا جائے, آپ کو سکون دے کے, کوئی اچھی ہیپینس دے کے آپ کو جائے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 دن آپ کے بالکل سیکیور ہیں. اور شروع کے 5 دنوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دعا یعنی اللہ سے اپنی امان مانگ کے, اور جو ہے حاسدین سے امان, ٹریفک میں محتاط, جو بھی پاسبل آپ کو لگے, حاسدین کے سے اپنے ان کے شر سے امان مانگیے. اور باقی 5 دن میں آپ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں یا دیے ہوئے صدقات کی وجہ سے آپ سیف ہو جاتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے جو آپ کا ہوم لینڈ ہے لیوز, بہن بھائیوں والا ہاؤس اور پیرنٹس والا ہاؤس, بالترتیب 2 تاریخوں سے 14 اکتوبر اینڈ 23 اکتوبر, ان 2 تاریخوں سے آپ کا ہوم لینڈ جو ہے وہ ایک سیکیور زون میں آیا ہوا ہے, وہ سیف ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو گھر کا سکھ دے, گھر والوں کی وارمتھ ملے آپ کو, یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت اللہ پاک آپ کو جو ہے اپنے گھر کا سکھ آپ کو نصیب ہو. 18 اکتوبر سے جس ستارے نے جگہ بدلی وہ آپ کو ریلیف دے گا. اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات جو بھی ہیں, لو لائف میں کوئی کلک بڑا زبردست ہو سکتا ہے, کوئی دوستیوں کی سائٹ سے زبردست آپ کو ویلکم کیا جا سکتا ہے, یا کوئی اسٹرانگ ڈیزائر یہ وقت پوری کرا کے جائے گا. انشاءاللہ آپ نے خواہش کی ہے, اس کی کوشش کو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ستارہ یہاں پہ ابھی موجود ہے اگلے سال مئی تک, تو یہ بڑا کام آپ کو سکسیسفل لیوز کرا کے جا سکتا ہے. اور جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی آپ کو تھوڑا ریلیف ملے گا, سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی جو ہے. تو یہاں پہ آپ کے اللہ کا فضل ہے کہ ہاؤسز جو ہے ستارہ بہت مزے کا یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد جو ایک ستارہ ہے جس پہ میں آپ کو بہت زیادہ کہتی رہی, اب اللہ کا شکر ہے کہ 1 نومبر 2024 سے لیوز آپ جو بڑی سیلنگز یا بائنگ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی خرید و فروخت کوئی ہائی لیول پہ اگر کرنا چاہتے ہیں, یا فائنینشیل کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ لوگ جو ہے وہ سیف زون کے اندر ہیں. اب آپ کا ستارہ سیکیور ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ, تو اب آپ اپنی ڈیل کو آسان بنا سکتے ہیں. تو اللہ آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ مدد فرمائے. اس کے علاوہ جو ایک وارننگ ہے وہ بھی موجود ہے, وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دیتی ہوں. سسرالی معاملات, خاندانی تعلقات, سبلنگز, بہت محتاط رہیے گا لیوز. اگر آپ بریک اپ نہیں چاہتے, رفٹ نہیں چاہتے کہ بڑھے, تو اس پہ ذرا آپ محتاط رہیے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو میرے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. اب یہ صرف ٹائم بہت قریب رہ گیا, گن کے 5 مہینے بس سمجھ لیجئے. تو آپ کے پاس کیونکہ ٹائم کی چوائس نہیں ہوتی, اس لیے آپ کو میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی تعلیم کے لیے اپنی ہستی مٹانی ہے. اس وقت میں کسی پرائے پھڈے میں نہیں پڑھنا. پیپر ورک اگر کوئی ڈیلے یا ریفیوزل سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے کنسلٹنٹ کی مدد لیجئے, اپنے پیپر ورک کو ریویو اچھی طرح کیجئے, یا پھر اگر پینڈنگ کی آپشن ہے تو اسے مارچ تک پینڈنگ میں ڈال دیجئے, یہ بھی ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اور جو لوگ انٹرنیشنل یا اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کے خواہش مند ہیں, میں یہی کہوں گی کہ اگلے سال مارچ سے انیشیٹ کیجئے, پروسیڈ کیجئے.
اب میں قریب آ کے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹ دے رہی ہوں. یہ ستارہ یہاں پہ 18 منتھس کے لیے آیا تھا, اب جا کے یہ آپ کو یہاں سے نکل کے ریلیف دے گا. دوستیوں والے ہاؤس میں ستارہ, اللہ کا شکر ہے لیوز, بہتر چل رہا ہے. وہ پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا, صرف ایک ستارہ جو کہ یہ ڈاؤن ہوا تھا لیوز 5 ستمبر سے, اور 4 نومبر کو یہ ایگزٹ لے جائے گا. تب تک میں آپ کو بار بار کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے بہت کیئرفل چلنا ہے, آپ لوگوں نے اپنے جو ہے صدقہ دیتے رہنا ہے, پازیٹیو ہونا ہے. تو یہ آج میں آپ کو خوشی کی خبر یہ دے رہی ہوں کہ ان میں سے یہ آخری جو تاریخیں ہیں جو ہم نے اس ہفتے گزارنی ہیں, 22، 23 اینڈ 24 اکتوبر. تو اس کے بعد 4 نومبر تک آپ آٹومیٹیکلی آپ کی سیف زون کے اندر ہیں, اور 4 نومبر سے تو جو ویسی ایگزٹ لے جائے گا, اور پھر آپ کو مزید فائدے ہی دے گا. یہ صرف یہاں تک ذرا سا آپ کو مینٹلی اوور برڈن کر کے آزما سکتا تھا, یا خدا نہ خواستہ کسی کی دشمنی ریویل ہو سکتی تھی, کچھ بھی ایسا جو ہے وہ آپ کے لیے امکان موجود تھا. تو یہ تھا جی. اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون بی کا جو ہے اگلا ستارہ ورگو, یعنی کہ برج سنبلا والے جو لوگ ہیں, اور جن کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے, اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں, اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. ورگوس ڈیٹس نوٹ کر لیجئے, 20 اکتوبر سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 29 اکتوبر پہ. میرے ورگوز نے پہلے جیمنائز اور